اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، صحیح مسلم کتاب الفتن کا مطالعہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ آج دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں حدیث نمبر 7124 تک مطالعہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اگلی حدیث کا آغاز ہوگا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی گزری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقتول نے بھی قاتل کے قتل کا چونکہ ارادہ کیا ہوتا ہے، لہذا وہ بھی مجرم ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ امام مسلم نے دوبارہ ذکر کی۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھائی اپنے بھائی پر تلوار اٹھائے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مقتول ہے وہ بھی قتل کے ارادے سے ہی اس نے تلوار اٹھائی تھی، یعنی مقتول ہونے سے پہلے قاتل ہی تھا اپنی نیت کے اعتبار سے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب اور جزا کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان جنگ نہ ہو جائے۔ ان کے درمیان عظیم جنگ ہوگی اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح البخاری میں گزری ہے، اور یہ جو جنگیں ہو چکی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور غزوہ ہند کے حوالے سے انشاءاللہ غزوہ ہند پر ہماری الگ جو ہے وہ نشستیں ہوں گی، جن میں تحقیقی طور پر یہ بتایا جائے گا کہ کیا غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ابھی باقی ہے۔ بہت سے اہل علم اس بات پر ہیں کہ ابھی غزوہ ہند ہونا ہے، تو انشاءاللہ ہم تحقیقی بات اس پر کریں گے، اور ایک دو نشستیں غزوہ ہند کے حوالے سے بھی ضرور ہوں گی۔ الفاظ مبارکہ اس حدیث کے یہ ہیں: حدثنا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان وتكون بينهما مقتلة عظیمة ودعواهما واحدة۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت زیادہ حرج نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی گزری ہے، اور حرج جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی قتل ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل۔ قالوا وما الحرج یا رسول اللہ؟ قال القتل القتل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا، اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور جو زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تھی عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور ان کے علاوہ ان پر کوئی اور دشمن نہ مسلط کیا جائے، اور جو ان سب کی جانوں کو
یعنی جو ان سب کی جانوں کو مباح کرے یعنی مارتا پھرے۔ اور بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد جب میں کوئی فیصلہ کروں تو وہ رد نہیں ہوتا، اور بے شک میں نے تمہاری امت کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو عام قید سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کی جانوں کو مباح کرے، خواہ ان کے خلاف تمام روئے زمین کے لوگ جمع ہو جائیں۔ ہاں اس امت کے بعض لوگ بعض دوسروں کو ہلاک کر دیں گے اور بعض کو قید کریں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ اگلی روایت بھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ یہاں سے یہ جیسا کہ یہ روایت پچھلی بھی گزری ہے اور یہ دوسری روایت بھی ہے، ثابت ہوا کہ ایک ویڈیو کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری زمین کو سمیٹ کر دکھا دیا گیا، اور کہاں کہاں کیا ہونا ہے، کہاں کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف بتا دیا گیا بلکہ دکھا دیا گیا، مشاہدہ فرما جو ہے وہ کروایا گیا، جسے واچنگ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر روایت جو ہے وہ پہلی روایت کی طرح ہی ہے، اس میں الفاظ جو ہیں ان اللہ تعالی زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها وآتان الکنزین الاحمر والابید، یہ الفاظ ہیں۔ اور پچھلی روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ تھے، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ اگلی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عالیہ سے تشریف لائے، حتیٰ کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد سے گزرے تو آپ نے وہاں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی یعنی نفل۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنے رب سے بہت طویل دعا کی، تو یہاں سے طویل دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا طویل نہیں کرنی چاہیے انہیں اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ طویل دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ ہماری طرف مڑے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائیں اور 1 چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو قید سالی سے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، یعنی عذاب کی ایسی صورت ہو، سیلاب کی صورت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے عطا فرما دی۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ تو یہ آپس کی لڑائیاں صحابہ کے درمیان بھی ہوئیں، اور آگے پھر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں بظاہر جو ہے کلمہ پڑھنے والے بھی آگے واقع کربلا کو بھی آپ سامنے رکھیں، اس کے بعد بھی کتنی جنگیں ہوئیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ کتنی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں سعودی عرب اور یمن کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور کتنی مسلمانوں کو کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ آئے، اور آپ کا بنو معاویہ کے مسجد سے گزر ہوا، یعنی یہ دراصل وہی روایت ہے جو پچھلی روایت ہے۔ ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بخدا میں اب سے لے کر قیامت تک ہونے والے فتنہ کو تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں، یعنی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتایا تو ان روایات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو گویا وہ زیادہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی حال تھا کہ آپ نے مجھے راز کی وہ باتیں بتائیں جو میرے علاوہ اور کسی کو نہیں بتائیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتائیں، بعض کو نہیں بتائیں۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بات کس کو بتائی جاتی ہے اور کیوں بتائی جاتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے۔
ایک دن ایک مجلس میں آپ فتنوں کے متعلق بیان فرما رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مجلس میں میں بھی حاضر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو گنتے ہوئے فرمایا 3 فتنے ایسے ہیں جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے. ان میں سے بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح ہیں، اور بعض فتنے چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں. حضرت حذیفہ نے کہا کہ میرے علاوہ اس مجلس کے تمام شرکاء اب فوت ہو چکے ہیں. یعنی جب حضرت حذیفہ بن یمان یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کا اور کوئی بیان کرنے والا تھا ہی نہیں جو اس مجلس میں موجود تھے جنہیں یہ حدیث پتہ تھی. اور یہ حدیث بڑی جامع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ایک اس طرح کی جامع حدیث گزری ہے. اس میں تمام فتنے آ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے جو فتنوں کا آغاز ہوا حضرت ابوبکر کے دور میں، اس وقت سے لے کر اب تک 2019 جس سال میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ماہ ستمبر 2019 ہے، اور محرم الحرام 1441 اب شروع ہو چکا ہے. اس میں اس وقت تک جتنے فتنے برپا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے، وہ سب کے سب اس حدیث میں آ چکے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کچھ بڑے کچھ چھوٹے. تو اس طرح مختلف قسم کے فتنے. اب ہمارا چونکہ موضوع وہ تقسیم وہ نہیں ہے کہ کس قسم کے فتنے اور ان کو ہم فتنے کا نام دے سکتے ہیں. فی الحال ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر ہم انہی حدیث کی روشنی میں بہت ساری جو ہے نا وہ الگ نشست رکھیں گے، اور ان میں ان حدیث کی روشنی میں ان حدیث سے ثابت ہونے والے بہت سارے امور پر الگ الگ عصری معلومات کے ساتھ انشاءاللہ وہ بحث کریں گے، اور جو سامعین و ناظرین کے لیے بہت ہی فیض بخش اور مفید ہوگی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے اس وقت سے لے کر یعنی جو موجودہ وقت تھا، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کو بیان کر دیے. جتنی چیزیں قیامت تک ہونے والی تھیں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا علم کتنا وسیع تھا. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا کہ تو دانا ما کانا او ما یکون ہے. ما کانا جو کچھ ہو چکا، ما یکون جو کچھ ہوگا. تو دانا ما کانا او ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں. جو خود بے خبر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کو بے خبر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود بے خبر ہیں. آپ تو دانائے ما کانا اور دانائے ما یکون ہے. قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیا. جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا. تو سننے والے تو صحابہ کرام ہوتے تھے بہت سارے، لیکن اب ہر ایک کا ذہن اس طرح کا نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہاں یہ الفاظ فرمائے کہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ. اس واقعے کو میرے یہ اصحاب جانتے ہیں. بعض چیزوں کو میں بھول گیا تھا، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں. یعنی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ثابت بھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی. تو پھر وہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مجھے جو ہے وہ یاد آ گئے. جس طرح کوئی شخص کسی کا چہرہ دیکھ کر بھول جاتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر اس کو پہچان لیتا ہے، اس طرح مجھے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی باتیں یاد آ گئی. یہ حدیث جو ہے امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی روایت کی. اگلی حدیث بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے، اور ہر چیز کے متعلق میں نے آپ سے سوال کیا. البتہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کیا چیز مدینہ سے نکالے گی. یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو ہے وہ نہیں پوچھا. سامعین و ناظرین کو اگر کسی حدیث کے حوالے سے کوئی اشکال پیدا ہو، کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا سوال درج کر سکتے ہیں. حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتیٰ کہ زور آ گئی. اس سے جو کہتے ہیں جو بڑی لمبی لمبی مجلسیں کی جاتی ہیں، لمبی لمبی کانفرنسیں کی جاتی ہیں، لمبے لمبے پروگرام کی جاتے ہیں، وہ اس سے ثابت ہوگا کہ صبح سے لے کر
زور کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر زور پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ اثر آ گئی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، پھر وہ مسلسل جاری ہے۔ پھر آپ نے اتر کر اثر پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی پورا دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، سورج کی غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک۔ پھر آپ نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتا دیں جو ہو چکی تھیں اور ہونے والی تھیں، یعنی ما کانا و ما یکون کی ساری خبریں دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اور وقفے صرف درمیان میں دو ہیں، نماز ظہر کا اور نماز عصر کا، اور غروب آفتاب تک کتنے گھنٹے ہیں۔ خود آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں کی ہوں گی، کتنے علوم کے جو ہے وہ دریا بہائے ہوں گے۔ یہ تو کوئی سمجھنے والا اور عقل والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو دانا ہے ما کانا او ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، کہ ملکوت اور ملک میں یعنی عالم خلق میں اور عالم امر میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں نہ ہو۔ اگلی روایت پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں اس میں اوپر والی جو حضرت ابو زید کی روایت میں نے پڑھی، اس کے آخری الفاظ جو ہیں جن کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ حتی غربت الشمس فاخبرنا بما کان وبما هو کائن۔ یہ حدیث کیا وہ الفاظ آ گئے جس کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، بما کان جو کچھ ہو چکا، وبما هو کائن اور جو کچھ ہونے والا تھا، فاعلمنا صیغہ اس میں تفضیل ہے، ہمارا سب سے زیادہ جاننے والا، احفظنا وہ ہے جو ہم میں سے زیادہ یعنی حافظ تھا، یعنی جو ہم میں سے زیادہ حافظ تھا، یعنی یہ چیز یاد کرنے میں جو کچھ بھی آپ نے بتائیں اس اعتبار سے وہ زیادہ عالم تھا۔ ہم میں سے جو زیادہ حافظ تھا وہ زیادہ عالم تھا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ جواباً کہ مجھے یاد ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم بہت جرت مند ہو، وہ حدیث کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، مرد کے اہل مال، اہل سے مراد گھر والے، مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں فتنہ ہے، یعنی اہل میں فتنہ، اس کی مال میں فتنہ، اس کی خود جان میں، اپنی ہستی میں فتنہ، اس کی اولاد میں فتنہ، اس کے پڑوسیوں میں فتنہ، جس کا کفارہ روزے، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر فتنوں سے بہت حد تک محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میری یہ مراد نہیں ہے، میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا، جیسا کہ حضرت عمر نے سنا ہوا تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنہ سے کیا خطرہ ہے؟ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک مقفل دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، یعنی فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے، یعنی سوال کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، جیسے وہ جانتے تھے کہ صبح کے بعد رات ہے، ایسی وہ اس بات کو بھی جانتے تھے۔ میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی جو مطلب ہے کہ معمہ نہیں ہے کوئی۔ پھر ہم حضرت حذیفہ سے یہ پوچھنے سے ڈرے کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو۔ تو انہوں نے پوچھا تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر تھے، یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ ان صحابہ کو، حضرت حذیفہ اور باقی لوگ، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہیں، فتنوں کا دروازہ حضرت عمر نے بند کیا ہوا ہے، اور حضرت عمر کے بعد پھر فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اور تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کرو تو حضرت عمر کے بعد فتنوں کا واقعی دور شروع ہو گیا، اور یوں آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت عثمان غنی کا دور فتنوں کا دور ہے، حتیٰ کہ
ایسے فتنے برپا ہوئے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں جنگ جمل ہے، پھر جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یعنی حضرت علی کے دور میں کیا کیا جنگیں ہوئیں اور کتنے ہی جو ہے وہ اس میں لوگ قتل ہوئے، یہ الگ موضوع ہے انشاءاللہ۔ جنگ جمل پر، جنگ صفین پر، اور جنگ نہروان پر، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت پر مختلف ہم جو ہے وہ نشستیں انشاءاللہ مخصوص کریں گے، اور اس میں ان جنگوں پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ان جنگوں کے حوالے سے بعض جو ان پڑھ اور جاہل مقررین نے جو عوام کو غلط گائیڈ کیا ہے، اس حوالے سے ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام مسلم نے یہ جو روایت ہے، امام مسلم نے اس کے بعد بھی اس کی کئی جو ہے وہ روایتیں بیان کی ہیں، اور اس میں تقریباً 5 سندیں ہیں جن میں یہ روایت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں واقعہ جرعہ کے دن آیا اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آج تو یہاں بہت خون ریزی ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بخدا ہرگز نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے کہا بخدا ہرگز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا خدا کی قسم کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے کہا بخدا ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے مجھ سے فرمائی ہے۔ میں نے کہا آج تک میرے پاس بیٹھنے والوں میں تم سب سے برے آدمی ہو، میں تمہاری مخالفت کر رہا تھا، حالانکہ تم نے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہوئی تھی، تم نے مجھے منع کیوں نہیں کیا؟ پھر میں نے سوچا کہ اس غصہ سے اور ایسے کرنے سے کیا فائدہ، میں نے ان کی طرف مڑ کر ان کے متعلق سوال کیا تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی وہ جو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا وہ دراصل حضرت حذیفہ تھے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لوگوں کا قتال ہوگا اور ہر 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جس کو نجات مل جائے۔ اس حدیث کا تجزیہ انشاءاللہ ہم اگلی کسی نشست میں ضرور کریں گے۔ یہ امام مسلم نے اس روایت کو ایک اور سند سے بھی بیان کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سہیل نے اپنے والد سے روایت کیا کہ اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور اسی کی جو ہے یعنی راوی بھی وہی اور یہی مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، جو شخص وہاں حاضر ہو تو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، جو شخص وہاں حاضر ہو تو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ ایک اور سند کے ساتھ آگے عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا لوگوں کی گردنیں طلب دنیا میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ پھر میں اس کو دہراتا ہوں، لوگوں کی گردنیں طلب دنیا میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، پہاڑ کے پاس والے لوگ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ سب سونا لے جائیں گے، پھر اس پر لوگوں کی جنگ ہوگی،
یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، ہر 100 سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ابو کامل کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت ابی بن کعب دونوں حسان کے قلعہ کے سائے میں کھڑے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے۔ پچھلی روایت ہے لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عراق اپنے درہم اور کفیز کو روک لے گا، اور کفیز جو ہے وہ ناپنے کا ایک تولنے کا ایک پیمانہ ہے، اور شام اپنے مد اور دینار کو روک لے گا، اور مصر اپنے اردب اور دینار کو روک لے گا، اور تم نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں لوٹ جاؤ گے، اور تم نے جہاں سے ابتدا کی وہیں لوٹ جاؤ گے، اور تم نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں لوٹ جاؤ گے۔ اس حدیث پر ابو ہریرہ کا گوشت اور خون گواہ ہے، یعنی بیان کرنے کا یہ انداز۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منعت العراق درہمہا و کفیزہا ومنعت الشام مدیہا و دینارہا ومنعت مصر اردبہا و دینارہا وعدتم من حیث بدأتم وعدتم من حیث بدأتم وعدتم من حیث بدأتم شہد علی ذلک اللحم ابی ہریرہ و دمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے، اور یہ روایت ذرا طویل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی اعماق اور دابق نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے، یعنی دو اس میں یا اعماق یا دابق فرمایا، پھر ان سے لڑنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا، وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر صف آراہ ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے، تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان نہ آؤ جنہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، بخدا ہم تم کو اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان سے لڑیں گے تو ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی یعنی کبھی قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ان میں سے قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، بقیہ 1/3 فتح پا لیں گے، وہ کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ قسطنطنیہ یہ لفظ ہے، یہ استنبول کا پرانا نام ہے، قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت کو تقسیم کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا دیں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا، تمہارے بال بچوں کے پاس مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تب دجال نکلے گا۔ جس وقت وہ لڑائی کی تیاری کے لیے صفیں درست کریں گے اور نماز قائم کی جائے گی تو حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، اور جب اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ ذاب کما یذوب الملح فی الماء، لیکن اگر حضرت عیسیٰ ان کو چھوڑ دیتے تب بھی وہ پگھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل کرے گا اور ان کے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائے گا۔ تو یہ اس روایت کا تجزیہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس میں
جب ہم دجال پر علیحدہ ہماری نشست ہوگی، دجال اکبر جو ہے، تو اس میں پھر ہم اس روایت کا تجزیہ کریں گے۔ اگلی روایت حضرت مستور قرشی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو رومیوں، یعنی مراد عیسائی ہیں، کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا غور کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو ان میں 4 خصلتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ حلیم ہیں، اور مصیبت کے وقت سب لوگوں سے جلدی اس کا تدارک کرتے ہیں، اور شکست کھانے کے بعد سب لوگوں سے جلدی دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہیں، اور 5ویں خصلت سب سے اچھی یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہیں۔ اگلی روایت بھی انہی سے ہے۔ حضرت مستور قرشی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو رومی، مراد عیسائی ہیں، سب سے زیادہ ہوں گے۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کیسی احادیث ہیں جو تم سے روایت کی جا رہی ہیں؟ تم ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ یعنی سوالی انداز میں کہا۔ تو حضرت مستور نے کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم یہ بیان کر رہے ہو تو سنو، وہ آزمائش کے وقت سب سے زیادہ حلیم ہیں، سب سے زیادہ مصیبت کا تدارک کرنے یعنی دور کرنے والے ہیں، اور مسکینوں کمزوروں کے حق میں سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ اگلی روایت ہے، اور یہ کافی طویل روایت ہے، لیکن ہم اسی نشست میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ یسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی۔ ایک شخص جس کا تکیہ کلام یہ تھا کہ سنو اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی ہے، یعنی اس آندھی کو کے پیش نظر انہوں نے کہا قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سنبھل کر بیٹھ کر فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم اور مال غنیمت کی خوشی کو ترک نہ کر دیا جائے۔ پھر ملک شام کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے وہاں کوفہ میں بیٹھے ہوئے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہاں اہل اسلام کے دشمن جمع ہوں گے اور ان کے مقابلہ کے لیے مسلمان جمع ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومی ہے، یعنی مراد عیسائی؟ فرمایا ہاں، اس جنگ کی شدت کی وجہ سے بہت سے لوگ بھاگ کر پلٹ آئیں گے، پھر مسلمان ایک ایسا لشکر بھیجیں گے کہ وہ خواہ مر جائیں مگر کامیابی کے بغیر واپس نہ لوٹیں۔ پھر مسلمان خوب جنگ کریں گے ان عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے درمیان رات کا پردہ حائل ہو جائے گا۔ پھر یہ فریق بھی لوٹ آئے گا اور وہ فریق بھی لوٹ آئے گا، ان میں سے کسی کو غلبہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ پہلا دستہ ہلاک ہو جائے گا، پھر مسلمان ایک اور دستہ بھیجیں گے کہ وہ بغیر کامیابی کے نہ لوٹے خواہ مر جائے۔ پھر وہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات کا حجاب آ جائے گا۔ پھر یہ دستہ اور دوسرا دستہ دونوں لوٹ آئیں گے اور ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا اور وہ دستہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر مسلمان ایک اور دستہ بھیجیں گے کہ وہ بغیر کامیابی کے نہ لوٹے خواہ مر جائے۔ پھر وہ شام تک جنگ کرتے رہیں گے، پھر یہ اور وہ لوٹ آئیں گے اور کوئی فریق غالب نہیں ہوگا اور وہ دستہ ہلاک ہو چکا ہوگا۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کافروں پر شکست مسلط کر دے گا، اور وہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ کی مثال دیکھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ پرندے بھی ان کے پہلوؤں سے گزریں گے، وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور وہ مردہ ہو کر گر پڑیں گے۔ ایک باپ کی اولاد 100 تک ہوگی، ان میں سے ایک کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس صورت میں مال غنیمت سے کیا خوشی ہوگی اور کیسے وراثت تقسیم ہوگی؟
مسلمان اسی حالت سے دوچار ہوں گے، اس سے بڑی افتادہ پڑے گی، ایک چیخ سنائی دے گی، مسلمانوں کی اولاد میں دجال آ چکا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہوں گے، اور 10 گھوڑے سواروں کا ہر اول دستہ بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں۔ یہاں سے علم مصطفیٰ اور مشاہدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے جو مولوی حضرات مسجدوں میں بیٹھ کر، ممبروں پہ بیٹھ کر علم مصطفیٰ پر یا مشاہدہ مصطفیٰ پر غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو بالکل نہ سنیں، آپ ان سچی احادیث کو سامنے رکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان سواروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، وہ روئے زمین کی بہترین گھوڑے سواروں میں سے ہوں گے۔ اور ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں کہا کہ یہ حدیث اسیر بن جابر سے مروی ہے، اور یسیر بن جابر کہتے ہیں یہ اگلی روایت میں کہ میں حضرت ابن مسعود کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو سرخ آندھی آئی، پھر اس کی پوری یہ جو روایت ہے یہ نقل کی، یعنی دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی، اور یہ جو روایت ابن علیہ کی روایت یہ مکمل اور مفصل ہے۔ اگلی روایت میں ہے انہی سے ہی، اسیر بن جابر سے ہی، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا اور گھر بھرا ہوا تھا، مراد بہت سارے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کوفہ میں سرخ آندھی چلی، پھر آگے ابن علیہ کی طرح یہ روایت جو اوپر میں ابھی پڑھ چکا ہوں وہ روایت بیان کی۔ اگلی روایت حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کی طرف سے ایک قوم آئی جنہوں نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی آپ سے ٹیلے کے پاس ملاقات ہوئی، وہ کھڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ تو بھی ان کے پاس چل اور حضور کے اور ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو، تو میں ادھر کھڑا ہوا کہ اس لیے کہ کہیں وہ حضور پر دھوکے سے کوئی حملہ نہ کر دیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ ان سے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں، بہرحال میں ان کے پاس گیا اور آپ کے اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتیں یاد ہیں جن کو میں نے انگلیوں پر شمار کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس میں تم کو فتح عطا فرمائے گا، پھر تم فارس میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا، پھر تم روم میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے۔ پچھلی روایت میں بھی دجال کا ذکر آیا اور اس میں بھی دجال کا ذکر آیا۔ انشاءاللہ دجال اکبر پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور وہ طویل نشست ہوگی۔ پھر تم دجال سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس پر فتح عطا فرمائے گا۔ نافع نے کہا کہ اے جابر، ہم شام کی فتح سے پہلے دجال کو نہیں دیکھیں گے۔ تو دجال کا سلسلہ چونکہ ابھی باقی ہے اور انہیں چونکہ ان پر یہ باتیں کھل چکی تھیں اس لیے یہ الفاظ کہے۔ قیامت کی مزید نشانیاں اگلی روایت میں ہیں۔ یہ جتنی روایات ہم پڑھ رہے ہیں مختصر اس کی توضیح کرتے جا رہے ہیں، لیکن آگے ہم تجزیہ بھی کریں گے اور ان روایتوں پر کچھ مزید جو علماء نے اور شارحین نے بحث کی ہے اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اگلی روایت حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم باتیں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس کے متعلق 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تو کئی نشانیاں ہیں، کہیں جو ہے وہ راوی بیان کرتا ہے تو راوی کو جتنی یاد ہوتی ہے، مثلا راوی کو 10 یاد ہے تو اس نے 10 کا لفظ استعمال کر دیا، اور کہیں کہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد جو ہے وہ استعمال فرمایا مختلف امور کے حوالے سے۔ دھواں، پہلا فرمایا دھواں، دوسرا دجال، تیسرا دابت الارض یعنی زمین سے ایک بہت بڑا جانور نکلے گا،
نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول. نمبر 6 یاجوج اور ماجوج. اور 3 جگہ زمین کے دھسنے کا ذکر کیا. مشرق میں دھسنا یعنی زمین دھس جائے گی، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا. اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میشر کی طرف لے جائے گی. اب بھی چونکہ 2019 میں یمن اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں اور لڑائی جاری ہے، جنگ جاری ہے، اور یہ جو علاقہ شام کا علاقہ خود جو امریکہ نے اسے تباہ کر دیا، دشمنان اسلام نے، لبنان کی حالت کیا ہے، یہ سارے وہی مناظر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان احادیث میں جو اشارے ہمیں ملتے ہیں وہ کچھ اشارے ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں، آ چکے بھی ہیں اور اس وقت موجود ہیں. حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسید اور سریحہ کا بھی اس میں ہے، اگر یہ لفظ جو ہے وہ تسخیر کے طور پر پڑھا جائے تو سریحہ اور ویسے سریحہ. حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ہماری طرف جھانک کر فرمایا تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر قیامت اور خاص کر وہ جو لمبا خطبہ دیا تھا پورا دن، پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں یہ ڈسکشن ہوتا رہتا تھا. تو آپ نے ہماری طرف جھانک کر فرمایا کہ تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا. تو آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی. اس میں پہلی پھر جو بیان کی ادھر پہلی روایت میں وہ آخری تھی، آخر سے پہلے تھی، مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا. اس کے بعد فرمایا دھواں، دجال، دابت الارض، یاجوج ماجوج پر پہلے بھی روایات جو ہے میں گزر چکا ہے، اور صحیح البخاری میں بھی کتاب الفتن کی آخری جو باب تھا وہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے تھا. تو ہم نے ادھر بھی وعدہ کیا تھا، اب پھر ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں جہاں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور جن احادیث میں ہے اس کے حوالے سے ہم ایک تفصیلی نشست انشاءاللہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے کریں گے اور اس میں تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے اپنا. مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی، یہ عدن یمن میں ہے، اور لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی. شعبہ نے کہا کہ ایک اور سند کے ساتھ ابو سریحہ سے اس کی مثل روایت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، اور ایک راوی نے 10ویں نشانی میں حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے. پچھلی روایت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے. دوسرے راوی نے کہا کہ ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی. تو یہ غالباً وہی عدن والی آندھی ہوگی جو یمن سے ہوگی، جس میں آگ کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آندھی کوئی اور ہو. اگلی روایت بھی حضرت ابو سریحہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تھے، ہم اس کے نیچے باتیں کر رہے تھے. پھر آگے وہ ساری حدیث بیان کی. اس کے بعد کہا، شعبہ نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے انہوں نے کہا کہ جہاں یہ لوگ جائیں گے آگ وہیں جائے گی، اور جہاں یہ لوگ قیلولہ کریں گے آگ وہیں رہے گی. شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے یہ حدیث ابو سریحہ سے روایت کی ہے اور اس کو مرفوع نہیں کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا رفع نہیں ہے. ایک راوی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول بیان کیا اور دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ایک آندھی ان کو سمندر میں ڈال دے گی. اگلی روایت حضرت ابو سریحہ کی کہ ہم باتیں کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جھانک کر دیکھا. پھر ساری وہی روایت بیان کی اور اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا بھی ذکر کیا. لیکن اس میں اتنا آتا ہے کہ شعبہ نے کہا کہ عبدالعزیز نے کہا کہ اس کو مرفوعاً بیان نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا رفع نہیں ہے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی گزری ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرہ یا ببصرہ. اسی قیامت کے حوالے سے ہی حضرت ابو ہریرہ کی اگلی روایت ہے کہ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے دوسری روایت، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں گھر احاب یا یحاب، یہ جگہ کا نام ہے احاب یا یحاب، دونوں الفاظ ہیں، وہاں تک پہنچ جائیں گے. اور زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سہیل سے پوچھا کہ یہ جگہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے میل ہے، یعنی مدینہ سے جتنا اس کا فاصلہ تھا وہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں تک آبادی جو ہے وہ پھیل جائے گی. انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، لیکن قحط یہ ہے کہ بارش ہو اور خوب بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے. قال لیست السنۃ باللہ تمطروا ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، کہ زمین کوئی چیز نہ ہوگا. اصل قید یہ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، درا حالے کہ آپ کا منہ مشرق کی جانب تھا، تو آپ فرما رہے تھے کہ سنو فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. یہ جو ہے مشرق جو ہے نجد کی طرف، جو آج کل ریاض کا علاقہ ہے. عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الا ان الفتنة ها هنا الا ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشیطان، يطلع قرن الشیطان، شیطان کا سینگ. اگلی روایت بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے دروازے پر کھڑے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رہے تھے کہ فتنہ وہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اور یہ آپ نے 2-3 بار فرمایا. اور عبید اللہ بن سعید نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس کھڑے تھے. تو دونوں میں یہ ہو سکتا ہے یہ درست کہہ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہے ہوں، اور فاصلہ بھی کوئی دونوں دروازوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے ان کو راوی کو اس میں صاف ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں یہ بات کی ہو، اور دوسری دفعہ یہ بات جو ہے جب انہوں نے سنی تو وہاں اس وقت آپ حضرت حفصہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں. تو یہ 2 موقع بھی ہو سکتے ہیں. آج کی نشست میں ہم اگلی روایت چونکہ یہ فتنے والی روایات چل رہی ہیں تو ہم اگلی 2-3 روایات بھی اس نشست میں پڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف منہ کر کے فرمایا بے شک فتنہ یہاں ہے، بے شک فتنہ یہاں ہے، بے شک فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اس سے بعض محدثین نے فتنہ عبد الوہاب نے مراد لیا ہے، جس نے دین کی ایک نئی جو ہے وہ صورت گری کی اور توحید کا ایک نیا ہی جو ہے وہ اس کی شرح و تشریح کی. فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. علماء نے فتنہ وہابیت، فتنہ نجدید پر کتابیں لکھی ہیں. سامعین و ناظرین ضرور مطالعہ کر کے خود تجزیہ کریں اور خود کسی درست نتیجے پر پہنچیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باہر آ کر کہا کہ کفر کی چوٹی ادھر سے نکلے گی جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق. تو اس میں بھی پھر جو ہے یہ ہوگی کہ غالباً یا تو پہلے راوی کو بھول ہوئی یا پھر یہ ہے کہ یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے کی. اس میں 2 روایتیں آ گئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی طرف ہاتھ سے یہ اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنا بے شک یہاں فتنہ ہے، بے شک یہاں فتنہ ہے، بے شک یہاں فتنہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا.
اور یہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ اگلی روایت بھی اسی سے منسلک ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے اہل عراق، میں تم سے صغیرہ گناہ کے متعلق سوال کرتا ہوں اور نہ کبیرہ گناہ کرنے والے کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتنہ یہاں سے نمودار ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے شیطان کے 2 سینگ طلوع ہوں گے، اور تمہارے بازوں کی گردنیں ماریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ قتل خطا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا تم نے ایک انسان کو قتل کیا، پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور تم کو آزمائشوں میں ڈالا۔ احمد بن عمر کی روایت میں سمیتوں کا لفظ نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہوگی۔ تو اس میں بھی، اس روایت میں بھی مشرق کی طرف اور وہ فتنے کا اور شیطان کے سینگ کا ذکر فرمایا، اور یہاں البتہ پچھلی روایتوں میں شیطان کا سینگ اور یہاں شیطان کے 2 سینگ جو ہے وہ فرمایا۔ یہاں الفاظ یہ ہیں من حیث یطلع کرنا، یعنی کرنا شیطان، کرنا نے صیغہ مثنیٰ یہاں فرمایا، تو اضافت کی وجہ سے پھر کرنا ہو گیا، نون جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دوست کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ کا طواف نہ کریں قیامت نہیں آئے گی۔ اور ذوالخلصہ تبالہ میں ایک بت تھا جس کی زبان جاہلیت میں عورتیں عبادت کرتی تھیں۔ یہ روایت صحیح البخاری میں بھی گزر چکی ہے۔ تو آج کی نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں حدیث نمبر 7171 سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ ہم کریں گے۔ پھر چند احادیث مزید جو ہیں امام مسلم نے یہاں ان کا خلاصہ بیان کریں گے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اگر عربی عبارت نہ پڑھ سکیں تو کم از کم اردو ترجمہ ضرور پڑھا جائے، تاکہ کتاب الفتن کی تمام احادیث سامعین و ناظرین کے سامنے آ جائیں۔ پھر ہر سننے والا شخص جو ہے وہ اپنے طور پر بھی تجزیہ کر سکتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ذہن بھی ہوتا ہے، کچھ خارجی دوسری ادھر ادھر کی جو معلومات ہوتی ہیں یا عصری معلومات آپ کہہ لیں، ٹیکنیکل معلومات کہہ لیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر ان احادیث کو سامنے رکھ کے سامعین و ناظرین خود بھی بہت بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے آگاہی حاصل کرنے اور پھر ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔